وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَالرَّءُوفِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِبَرَكَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عشق و مستی میں ڈوب کر مکینے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حدیع غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں عقیدتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنی محبت کے تقاضے کو تھوڑا سا اور بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ذمہ میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے مطابق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، تیرے محبوب کی آل کا، تیرے محبوبین کا، ان کی چوکھٹوں کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما، اور انہی کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ماہ ربیع الثانی اپنی عظمتوں اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان سے رواں دوا ہے، اور یقیناً کہ نسبت ہم حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس مہینے کو منسوخ کرتے ہیں اور انہی کے نسبت سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وہ غوث عطا فرمایا جو غوث اعظم ہے۔ آپ دیکھیے نا ہمارا مقدر کتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی دیا وہ نبی اعظم ہے، جو نبی دیا وہ نبی اعظم ہے، جو امام دیا جس کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ امام اعظم ہے، اور جو غوث دیا وہ بھی غوث اعظم ہے، اور پھر اس پر کرم یہ کہ ہمیں خواجہ بھی ملے تو وہ بھی خواجہ اعظم ہے۔ اور پھر اگر آپ کہیں اور ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا، اللہ نے ہم گنہگار کو جس مجدد کا دامن عطا فرمایا وہ بھی مجدد اعظم ہے۔ آپ دیکھو یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ اللہ رب العزت کے ولیوں سے ہم کتنے وابستہ ہیں، اللہ رب العزت کے ان ولیوں سے ہماری اور آپ کی وابستگی کتنی مضبوط ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج کی اس گفتگو کے اندر مجھے آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے، دوسری غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ
یہ تو ہے ہی، لیکن آج کچھ غوث اعظم کا مرتبہ ایک نرانے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہم اور آپ جو حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے جو دعا کرتے ہیں، یقین جانیے یہ ہمارا اور آج کل کے مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحات کی، اور ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحات کیے، القریب اللہ رب العزت اور لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا نسخہ عطا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، عنقریب اللہ رب العزت ان بندوں کی محبت اللہ رب العزت اپنے دیگر بندوں میں پیدا فرما دے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سنی غوث پاک کا تذکرہ کیوں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ کیوں کرتا ہے، خواجہ اعظم کا اتنا تذکرہ کیوں کرتا ہے، امام اعظم کا اتنا تذکرہ کیوں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھو، عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہم اپنی ان محفلوں کے اندر ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی محفلوں کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے بڑے قریبی بندے ہیں، بڑے خاص بندے ہیں۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر کی بات ہے کہ جب ہم ان ولیوں سے محبت رکھتے ہیں تو اس محبت کا فائدہ تو ملے گا۔ تو محبت کا فائدہ کیا؟ تو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا اگر کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو اے میرے آقا یہ محبت کا صلہ کہ اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے سنیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، تمام تر اولیاء اکرام کی محبت۔ تو آپ ذرا اندازہ کرو کہ ہم بھی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ ارے ہمیں اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے سجدوں پر اتنے بھروسے نہیں، ہمیں اپنی تلاوت قرآن پر اتنا بھروسہ نہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو ہمیں نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ نہیں ہے۔ یقیناً یہ نیکیاں فائدہ پہنچائیں گی، لیکن آپ یاد رکھو ہم ان نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرتے، ہم ان نیکیوں پر تکیہ نہیں کرتے، ہم کس پر تکیہ کرتے ہیں، کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے ان ولیوں سے محبت اس لیے رکھی، اور یقیناً جب ہم دنیا میں غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کی محفل منعقد کرتے ہیں، جہاں پریشانی آئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کے ضرب اپنے دل پر لگاتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ ارے یار اندازہ کرو، جو غوث کے غلام غوث کو اتنا یاد کرے، وہ غوث میدان محشر میں غلاموں کو فراموش کرتے، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو یقیناً کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سہارا دے رہی ہے کہ اے بندو غم نہ کرنا، ارے دنیا میں تم جس سے محبت کرتے تھے نا، یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، چاہے وہ غوث کی محبت ہو، چاہے صحابہ کی محبت ہو، چاہے امام اعظم کی محبت ہو، چاہے خواجہ اعظم کی محبت ہو، چاہے مجدد اعظم کی محبت ہو، یہ اللہ والوں کی محبت رائے گا نہیں جائے گی۔ جس طریقے سے تم دنیا میں اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، کل یہی محبت کا بدلہ تمہیں تمہارا مولا دے گا، اور انہی کا ساتھ، انہی کا قرب میرا مولا تم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث سہارا دے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار۔ اب یہ دیکھیں محبت پیدا ہوتی کیسے، یہ سنیے کیسے پیدا ہوتی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت یہ شاید ہمارے باپ دادا کرتے آئے اس لیے ہم کرتے ہیں، ہمارے لقڑ دادا کرتے آئے اس لیے ہم کرتے ہیں، ہمارا گھرانہ سنی، باپ دادا کا گھرانہ سنی، وہ مانتے تھے اس لیے ہم بھی مانتے نہیں، ایسا ہے ہی۔ ہم جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پوروج کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے نقل دادا کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ محبت جو ہمیں اور آپ کے سینے کے اندر پیوست کر دی گئی ہے، یہ محبت اس لیے ہم اللہ والوں سے نہیں کرتے کہ ہمارے بزرگ ہمارے خاندان کے لوگ گزرے ہوئے لوگ کرتے تھے، بلکہ یہ محبت ہمارے خاندان کے لوگوں نے پیدا نہیں فرمائی ہے، یہ محبت ہمارے باپ دادا نے پیدا نہیں فرمائی ہے۔ بات الگ ہے کہ وراثت میں محبت ملی ہے، لیکن یہ محبت چاہے ان کے سینے میں ہو، چاہے ہمارے سینے میں ہو، چاہے ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے سینوں میں ہو، یہ محبت پیدا کی ہے ایمان والوں کے سینوں میں، تو کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ کائنات کے مالک و مختار نے یہ محبت پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے یہ محبت پیدا فرمائی۔ اگر میں کہہ کے گزر جاؤں تو بات بے دلیل ہوگی۔ آؤ صحیح مسلم کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کثرت عبادت کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، تقوی کے ذریعے جب بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، جب بندہ اللہ پر قریبی بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس دوست کی محبت کا اظہار دیکھو کیسے فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین سے حکم دیتا ہے، بلبل سدرہ جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت میں میرا قریب ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل میں اپنے فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے مولا اگر تو محبت کرتا ہے تو اے جبرائیل جب میں محبت کرتا ہوں تو میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں محبت کرتا ہوں تو تو بھی محبت کر۔ اب جب اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کا اظہار جبریل امین کے سامنے فرماتا ہے، تو جبریل امین جب اللہ خالق کائنات اس بندے سے محبت کرے، ارے دنیا کی کوئی چیز کی مثال کیا، کوئی کیا حیثیت رکھتا ہے کہ اگر مولا جس بندے سے محبت کرے دنیا کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت کرے؟ نہیں، یہ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری اپنے اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا، یعنی جب خدا اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی بندے کی ہو جاتی ہے، ساری خدائی بندے کی ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنی اس محبت کا اظہار جبریل امین کے سامنے فرماتا ہے، جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ آپ دیکھو غوث پاک کی محبت ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آئی، یہ محبت پہلے اللہ رب العزت نے کی ہے، پھر جبریل کی آپ نے جبریل کی طرف اس محبت کو منتقل کیا ہے، جبریل اب تو بھی میرے غوث سے محبت کر، تو بھی میرے عبد القادر سے محبت کر، پھر جبریل امین نے محبت کی۔ اب پھر اس کے بعد میرا قریب ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل تمام تر عرش کے فرشتوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ فلاں فلاں بندے سے مولا محبت فرماتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں۔ اب اے عرش کے فرشتوں، اے مالائے اعلیٰ کے فرشتوں، اب تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں مولا محبت فرماتا ہے، جبریل محبت کرتے
فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں. مانے اعلیٰ کا ہر فرشتہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اب جہاں اللہ محبت فرما رہا ہے، جبریل محبت کر رہے ہیں، عرش کے جملہ فرشتے محبت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر میرا قریب حکم عطا فرماتا ہے، اے جبریل آپ جہاں پر عرش کے فرشتے محبت کر رہے ہیں، اب اس محبت کو دنیا میں لے کر جاؤ اور اس بندے کی مقبولیت کو عام کر دو. اللہ اکبر. پھر یہ محبت جبریل امین لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اس بندے کی مقبولیت کو عام کر دیتے ہیں. تو آپ اس کے بعد جس کے سینے میں میرے کریم نے ایمان کی حلاوت رکھی، ایمان کی مٹھاس رکھی، جس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ بندہ اپنے اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کا ہر بندہ اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو دیکھا یہ محبت ہمارے خاندان والوں نے نہیں پیدا کی، یہ محبت پیدا کی ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں پیدا فرمایا. اور یہ بھی دیکھیں جہاں ہمارا سینہ محبت رسول کا گنجینہ ہے، محبت غوث کا گنجینہ ہے، محبت خواجہ محبت اہل اللہ کا گنجینہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیں ہم جیسے گنہگاروں پر میرے غوث کی بھی نگاہ کرم ہے. ہم جیسے گنہگاروں پر حضور سیدنا غوث پاک کی بھی نگاہ کرم ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ جو ہم محبت کرتے ہیں تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ غوث پاک کی نگاہ کرم ہے، اس لیے تو محبت بھی کر رہے ہیں. اب وہ کیسے؟ تو وہ سنو، حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالی نشہت المجالس کے اندر کے بعد موجود ہے کہ حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالی اپنے مرید خاص کے ساتھ جمعہ کا وقت بغداد کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اب مرید چونکہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، اب اس وقت یہ مرید سوچ رہا ہے کہ غوث پاک راستے سے چلے جا رہے ہیں، لیکن عادت یہ ہے کہ پہلے غوث اعظم اپنے گھر سے نکلتے تھے تو غوث اعظم جیسے ہی نکلتے تھے کہ ہر آنے جانے والا میرے غوث کو سلام کرتا، قدم بوسی کرتا، دست بوسی کرتا، خیر خیریت پوچھتا، دعائیں دیتا. اللہ اکبر. لیکن غوث پاک راستے سے چلے جا رہے ہیں لیکن ہر کوئی بندہ صرف سلام کرتا ہے، دور سے گزر جاتا ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا. اللہ اکبر. یہ معاملہ ان کو بڑا عجیب لگا کہ آج کیا بات ہے، غوث پاک کے آج لوگ قریب نہیں آ رہے ہیں، سب دور ہی سے خیر خیریت پوچھ کر چلے جا رہے ہیں، آخر بچے کیا ہے؟ تو سنو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں کرم دیکھو کہ میرے غوث پاک دل کی بات کو بھی کیسے جانتے ہیں. مرید قریب پیچھے چل رہا تھا، خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، جیسے ہی خیال آنا تھا اب ایک کے بعد ایک لوگوں کا آنا شروع ہوا. کوئی غوث پاک کی دست بوسی کر رہا، کوئی غوث پاک کی قدم بوسی کر رہا، کوئی غوث پاک سے دعائیں لے رہا، کوئی غوث پاک سے خیر خیریت پوچھ رہا. اللہ اکبر. دیوانوں کا ایسا جمع غفیر جمع ہوا کہ ہر طرف دیوانے ہی دیوانے نظر آ رہے تھے. اب وہ بندہ جو بالکل قریب چل رہا تھا وہ بندہ کافی دور ہو گیا، یہاں تک کہ میرے غوث پاک جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے پہنچ گئے اور میرے غوث پاک نے اپنے اس مرید کو تلاش کیا کہ کہاں ہے. اللہ اکبر. کافی دور وہ مرید کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اے میرے پیرو مرشد میں یہاں موجود ہوں. اللہ اکبر. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں اے میرے چاہنے والے ذرا یہ تو بتا، تو جو راستہ چل رہا تھا اور جو تو سوچ رہا تھا یہ بتا کہ پہلے کی حالت اچھی تھی کہ ابھی کی حالت اچھی ہے. اللہ اکبر. وہ سمجھ گیا کہ غوث پاک کے اپنے جو ہے غوث پاک کی نگاہیں دل پر بھی ہیں اور جو میں نے دل کے اندر خیال پیدا کیا تھا میرے غوث نے اس خیال کو داغ لیا. اللہ اکبر. وہ بندہ کہتا ہے یا غوث ثقلین، ارے پہلے کی حالت اچھی تھی، آپ کا قرب میسر تھا، آپ کا ساتھ میسر تھا، لیکن یا غوث پاک میں نے دل میں کیا خیال کیا، ایک کے بعد ایک لوگوں کا کانٹے مارتا ہوا لوگ چلے آئے، کانٹے مارتا ہوا سمندر چلا آیا. اے غوث پاک جو آپ کے قریب چل رہا تھا کافی دور ہو گیا. اے میرے غوث پاک معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. ارے
پہلے تو لوگ قریب نہیں آ رہے تھے، لیکن دل میں خیال کیا کرتا تھا؟ اب اتنے دیواروں کا جب میں غفیر نظر آیا، وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ اکبر، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے قادریو اپنے مقدر پہ ناز کرو، اے سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ غوث پاک نے ہم جیسے گنہگاروں کو چن لیا اور غوث کی نگاہیں کرم میں ہم اور آپ نے۔ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والے سن لے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دل عبد القادر کی مٹھی میں کر دیے ہیں۔ میں جسے چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر دیتا ہوں۔ میں جسے چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر دیتا ہوں۔ یہ میرے غوث پاک کا کرم ہے۔ تو اے قادریوں، آج جو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور پھر میرے غوث کی نظر عنایت ہے۔ یہ میرے غوث کی نظر عنایت ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نسبت کتنی عظیم ہے۔ یہ یاد رکھیں، چاہے ہم کوئی بھی سلسلے کے ہوں، چشتی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، عبداللہی ہو، جہانگیری ہو، ثقلینی ہو، یہ جتنے بھی ہم آپ ہیں، ہم چشتی بعد میں قادری پہلے ہیں، اشرفی بعد میں قادری پہلے ہیں، رضوی بعد میں قادری پہلے ہیں، نوری بعد میں قادری پہلے ہیں۔ ارے کسی بھی پیر کا مرید ہو، اللہ رب العزت نے ہمارے غوث کو مرتبہ دیا۔ سارے پیر، سارے اقطاب، سارے ابدال جس غوث کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، وہ جھنڈا کسی اور کا نہیں، وہ میرے غوث پاک کا جھنڈا ہوگا کل میدان محشر۔ اور آپ یاد رکھو کہ ہم جو غوث پاک کی نسبت پر ناز رکھنا اور غوث پاک سے اٹوٹ محبت کرنا، اٹوٹ محبت، اور یہ یاد رکھو جب بھی پریشانیاں آئیں یہ ورد رکھنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخاً للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخاً للہ، دل سے آپ غوث پاک کو پکاریں۔ میرے غوث پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو، میں اگر مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھے وہاں سے مدد کے لیے پکارے تو عبد القادر اس کی مدد کرتا نظر آئے گا۔ وہ یوں ہی فرحت اور محبت میں نہیں کہہ دیا میرے غوث پاک، یقیناً میرے غوث پاک کا چاہنے والا جہاں کہیں ہو، جس کسی پریشانی میں ہو، اگر وہ دعا کرے گا، میرے غوث کی بارگاہ میں التجا کرے گا، توسل کرے، مدد مانگے گا، میرے غوث پاک مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ اور میرے غوث پاک کے توسل سے دعا کرو گے، یقین جانو میرا مولا اس دعا پر اپنی قبولیت کی مہر نصب فرما دے گا۔ غوث پاک کے توسل سے جو دعا کی جائے بارگاہ سمدیت میں رد نہیں کی جائے، میرا مولا قبول فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بات، اب جہاں پر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی کہ یہ جو محبت ہمارے سینے میں ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ بولو، اللہ رب العزت نے پیدا کی، کسی دنیا دار نے پیدا نہیں کی بلکہ کائنات کے مالک و مختار نے پیدا کی ہے۔ تو اب غوث پاک کا مرتبہ ہے اور غوث پاک کے توسل سے جو دعا کی جاتی ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا سنو۔ حضرت قاضی سلام اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ تفسیر مظہری جن کی کتاب جو مفسر ہے قاضی سلام اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ، جن کی تفسیر اغیار بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ قاضی سلام اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ ایک آیت کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ حضرت قاضی سلام اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ یہ کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ کون ہے؟ حضرت مجدد جن کا آستانہ سرہند شریف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجدد ہیں، مجدد، عام کوئی پیر نہیں، مجدد جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ہے، ویسے ہی مجدد الفسانی یہ مجدد ہے، اکبر کے دور کے بزرگ ہیں۔ اکبر جس نے دین الہی پیش کیا تھا، دین الہی کو ایجاد کیا تھا،
اکبر کے اس بد مذہب، اکبر کے اس دین کو مجدد الفسانی نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اکبر کا قلعہ تباہ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا اس کو، وہ فتنے کو وہیں تباہ کر رکھ دیا حضرت مجدد الفسانی نے. وہ تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے تھے. حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے تھے، اور ایک کا نام محمد سعید اور محمد معصوم کے دو صاحبزادے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کامل استاد کی ضرورت پڑی. غوث سنینا پورے وقت کامل استاد کی ضرورت پڑی. اور وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ ہمارے آپ کے بچے یا کسی پیر کے بچے، کسی شیخ کے بچے کو نہیں، مجدد کے بچوں پڑھانے کے لیے حضرت محمد سعید اور محمد معصوم کو ایک کامل استاد کی ضرورت تھی. اور حضرت مجدد کو تلاش کر رہے تھے. اس وقت اس دور کے اندر ملا طاہر لاہوری علی رحمہ کا توتی بول رہا تھا. علم کے مینار تصور کیے جاتے تھے. ملا طاہر لاہوری، حضرت مجدد نے ان کا انتخاب کر دیا کہ آپ میرے بچوں کو تعلیم دیں، آپ میرے بچوں کی تربیت کریں. اور حضرت مجدد کا کام یہ ہوتا کہ بچے جیسے ہی استاد کی بارگاہ سے تشریف لاتے، حضرت مجدد ان کا ایگزام لیتے تھے، امتحان لیتے تھے، اور پھر ان کو روانہ کرتے تھے. ایک مرتبہ جب ایک عرصہ گزرا، ایک سال گزرا، پڑھاتے 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 حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ نماز تہجد کے لیے اٹھتے. اور نماز تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد حضرت مجدد کو خیال آیا کہ چلو یار دیکھیں کہ ملا طاہر لاہوری ہے کون، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ملا طاہر لاہوری ہے کون. اب ملا طاہر لاہوری کے حوالے سے حضرت مجدد الفسانی نے مراقبہ کیا. اب یہ بھی دیکھو نا اللہ والوں کی شان ہے. ہم اگر یہاں سے دیکھیں تو ہمیں دیوار کے پیچھے کا نظر نہ آئے. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو دیوار تک کی جہاں تک جو حد جو محدود بس اس کے بعد کا نظر نہ آئے. لیکن اللہ والوں کی شان وہ شان ہے، رہتے تھے زمین پر اور نگاہیں عرش پر دیکھا کرتی تھی. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہمیں دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ وقت دیکھنا ہو تو آنکھیں پھاڑنی پڑتی ہیں. لیکن اللہ اکبر، اللہ نے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے، ان کے سامنے لوہے محفوظ کو کھول دیا جاتا. حضرت مجدد الفسانی نے مراقبہ کیا. بہت سننا پورے واقعے. حضرت مجدد نے یہ دیکھا کہ ملا طاہر لاہوری جن کا توتی بولتا تھا، جو علم کے مینار تصور کیے جاتے تھے، ملا طاہر لاہوری جہنمی ہے. کون ہے؟ جہنمی ہے. شقاوت لکھی گئی، بدبختی لکھی گئی تھی. وہ بندہ جو ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا تھا، وہ بندہ جو ان کے بچوں کو احادیث معرفت سکھا رہا تھا، وہ بندہ جو ان کو صراط مستقیم کا مسافر بنا رہا تھا، ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار کر رہا تھا، اس بندے کے لیے جو علم کا مینار تصور کیا جاتا تھا، اس وقت اس بندے کے حوالے سے جب دیکھا تو مجدد دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا عالم بنو، حافظ بنو، قاری بنو، مفتی بنو، شیخ الحدیث بنو، پیر بنو، پیر طریقت بنو، عمامہ پہنو، جبے پہنو، داڑیاں رکھو، سب کچھ کرو، لیکن غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس فہرست میں ہیں، جنتیوں کی فہرست میں ہیں کہ جہنمیوں کی فہرست میں. اور یہ یاد رکھیے گا تقدیر کے دو اقسام ہیں. کتنے اقسام ہیں؟ بولو. دو اقسام. ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق اسے کہتے ہیں کہ جو لکھی نہیں، اور تقدیر معلق کسی کی بھی دعا سے ٹل سکتی ہے.
ٹھیک ہے، تقدیر معلّق۔ تقدیر مبرم سے کہتے ہیں کہ جو لکھی جا چکی ہے، اور یہ جو حضور مجدد علیہ السلام نے دیکھا نا، یہ تقدیر مبرم نے دیکھا، معلق نے نہیں دیکھا۔ تقدیر مبرم میں یہ لکھی جا چکی تھی کہ جو مٹے گی نہیں، لیکن جانتے ہیں تقدیر مبرم کس کی دعا سے مٹتی ہے؟ اللہ اللہ۔ آپ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا میرے غوث کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر تقدیر مبرم کے اندر بھی جو بات لکھی ہو، ارے میرے غوث کا، میرا غوث اگر دعا کر دے گا، یا میرے غوث کے توسط سے اگر کوئی دعا کر دے، تو اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم میں بھی لکھی ہوئی بات کو بھی ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ غوث کا مرتبہ، تقدیر مبرم جو کسی بھی دعا سے نہیں ٹلتی، وہ ہے تقدیر مبرم۔ لیکن میرے غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر مبرم بھی میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہوں، اتنا مقرب ہوں کہ اگر تقدیر مبرم کے اندر بھی کوئی بات لکھی ہو، عبد القادر کہہ دے تو میرا مولا اس کا تقدیر کے لکھے کو بدل دیا کرتا ہے۔ اب غور سے سنا تو مجدد علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ملا طاہر لاہوری کیا ہے؟ ارے بھائی بولو، جہنمی۔ اب حضرت مجدد کو بڑا افسوس ہوا، یا جو میرے بچوں کو تعلیم دینے آتا ہو، جو میرے بچوں کی تربیت کرنے آتا ہو، قرآن حدیث کی معرفت دینے آتا ہو، وہ بندہ جہنمی۔ تو جب دن آیا، جب دن کا اجالا آیا، استاد کی بارگاہ میں بچے جانے کے لیے جب باپ سے اجازت لینے کے لیے آئے تو باپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، والد ماجد کا چہرہ افسردہ تھا۔ جس شوق اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو ودا کرتے تھے، جس فرحت کے ساتھ اپنے بچوں کو الوداع کہتے تھے، باپ کا چہرہ اترا دیکھ کر بچوں نے پوچھا ابا حضور کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ اترا ہوا؟ کہا بچوں کوئی بات نہیں، چلے گئے۔ دوسرے دن بھی جب والد سے اجازت لینے کے لیے آئے، اس وقت بھی والد کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پھر بچوں نے پوچھا ابا حضور کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اترا ہے، ناراض ہیں آپ؟ ہم سے کہا نہیں، ناراض نہیں۔ ابا حضور جس محبت کے ساتھ آپ پہلے جدا کرتے تھے، آپ اس طریقے سے آج اجازت نہیں دے رہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ایک بات ہے بس، لیکن اتنا کہ اگر تم اپنے استاد سے نہ کہو تو میں بتاؤں۔ کہا حضور بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وہ یہ کہ میں نے پچھلی رات کو جب مراقبہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا استاد کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، تمہارے استاد جہنمی ہے، بس یہ درد ہو چکا ہے۔ اب بچوں نے یہ سنا کہ یار جو قرآن حدیث کی تعلیم ہمیں دیتا ہو، جو جنت کا راستہ ہمارے لیے ہموار کرتا ہو، وہ ہمارا استاد جہنمی، جو ہم کو جنت کی طرف جانے کے راستے بتاتا ہو، وہ استاد جہنمی ہے۔ تو اب بچوں کے شوق میں بھی کمی آتی ہے، بچوں کے ذوق میں بھی کمی آتی ہے۔ بچے گئے بے دلی سے پڑھنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بچے جس محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ارے ایک بندہ ہمیں اور آپ کو ملے لیکن ایک بات کو رٹا کے ملے تو ہم پہچان جاتے ہیں، استاد نے بھی پہچان کیا۔ بچوں کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، افسردہ ہے؟ کہا حضور کوئی بات نہیں، ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا۔ حضرت مجدد سے شکایت کر دی کہ کیا بات ہے، بچے جس شوق سے پہلے پڑھنے آتے تھے ابھی پڑھنے نہیں آ رہے، ذرا بچوں کو سمجھائیں۔ میں بچوں کو پوچھتا ہوں، بچے بتا دے رہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں۔ باپ نے جب بچوں سے کہا بیٹا ذرا محبت کے ساتھ جیسے پہلے پڑھتے تھے ویسے پڑھو۔ ابا حضور آپ کی وہ بات بار بار یاد آتی ہے کہ جو استاد ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہو، درس حدیث دیتا ہو، تفسیر سکھاتا ہو، جو دین کا اتنا علم سکھاتا ہو، اور جو ہم کو جنتی بنانے کے لیے راستے ہموار کر رہا ہو، وہ پڑھانے والا استاد جہنمی ہے، بس یہ سوچ کر قلب ہوتا ہے۔ اب حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دیں۔ کہا نہیں بیٹا بتا چلے۔ جب کئی دن تک یہی معاملہ چلا، بچوں کو بٹھا کر حضرت ملا طاہر لاہوری نے پوچھ لیا، اے بچوں آج تو تم کو بتانا ہی پڑے گا کہ تمہارے شوق میں کمی کیوں آ گئی، آج تو تمہیں یہ بتانا ہی پڑے گا کہ کیوں بے دلی سے تم اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو۔ جس محبت کے ساتھ پہلے سبق یاد کرتے تھے، جس محبت کے ساتھ پہلے میرے پاس آتے تھے، اب وہ محبت نظر نہیں آتی۔ اے بچوں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ طاہر لاہوری کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں،
اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ جیسے یہ سنا حضرت مجدد کے بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور ہمارے والد نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا تھا، بتانے سے منع کیا، لیکن آپ نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ حضور ہمارے والد نے آپ کے حوالے سے مراقبہ کیا، دیکھا تو پتا چلا کہ آپ جہنمی ہیں، آپ کے مقدر میں شقاوت لکھی گئی ہے، بدبختی لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کریں، ارے جو بندہ جس کا کچھ نہیں بولتا ہو پوری دنیا کے اندر، جو اپنے وقت کا علم کا مینار تصور کیا جاتا ہو، ارے اگر کوئی آ کر کہہ دے ارے اس کے بعد کیا پڑھنے جاتے ہو، یہ تو خود جہنمی ہے، یہ پہلے اپنی جنت سوار لے بعد میں جنت کی تعلیم دے، آپ ذرا اندازہ کرو اس بندے کے دل پر کیا بیتے گی۔ لیکن آپ اندازہ کرو یہ آج کے جتنے پیر ہیں اللہ ماشاءاللہ سب پیر تبرک ہے، پیر تبرک، جا کے تاریخ پڑھو، یہ تاریخ کے اوراق کہاں ہیں۔ جب حضرت ملا طاہر لاہوری کو ان کے بچوں نے بتایا ہے کہ حضور ہمارے والد نے دیکھا کہ آپ نے آپ کے حوالے سے کہ آپ جہنمی ہیں، تو ملا طاہر لاہوری کی تاریخ پڑھو، ملا طاہر لاہوری نے کتابیں نہیں لکھی کہ مجدد اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب جس کو چاہے جنتی دیکھ لیں، جس کو چاہے جہنمی دیکھ لیں، بیٹھے بیٹھے جنت اور جہنم بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں پر انہوں نے فتوے نہیں لگائے، کتابیں نہیں لکھی، ان کے خلاف تقریریں نہیں کی، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا۔ آج ایک سلسلہ دوسرے سلسلے پر پیچھے اچھالتا ہے، آج ایک پیر دوسرے پیر پر پیچھے اچھال رہا ہے۔ ارے یہ سلسلے بانٹنے کے لیے نہیں تھے، یہ سلسلے تو ہمیں قادری نہر کی طرف چھوڑنے کے لیے تھے، قادری دریا سے جوڑنے کے لیے تھے، تاکہ بندہ چشتی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، اشرفی ہو، جو کوئی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، لیکن وہ غور سے محبت کرے، وہ قادری غلام ہے، اور سارے سلسلے محبت بانٹنے کے لیے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں نا آج ایک پیر دوسرے پیر پر پیچھے اچھال رہا ہے، آج ہر کوئی کبھی وہ جنتی نہیں، کبھی یہ سنا ملی ہے۔ ارے اندازہ کرو اندازہ، ارے مجدد الفسانی نے ملا طاہر لاہوری کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہیں، ملا طاہر لاہوری کی تاریخ بتاتی ہے، ملا طاہر لاہوری نے کتابیں نہیں لکھی، ان کے خلاف تقریریں نہیں کی، ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کی، فتوے صادر نہیں کیے۔ ملا طاہر لاہوری اپنے مجدد کے بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں میں جانتا ہوں حضرت مجدد اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، میں تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والد کی بارگاہ میں جانا نا، میں اپنے اس استاد کا سلام پیش کرنا اور پھر کہنا کہ ہمارے والد نے آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے کے بزرگوں میں کتنی محبت تھی، پہلے کے بزرگوں میں کتنی فرحت تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج سب پیر تبرک ہیں، پیر اپنے پیر تبرک۔ اللہ اکبر۔ ارے اس کے مرید بن جائیں، اس کے مرید بن جائیں تو بندہ سلسلے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مریدی توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آؤ ہمارے پیر کے دامن میں، ارے جنت میں اپنے جنت میں صرف یہی جانے والے ہیں، انہی کو جنت ملنے والی ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، تاریخ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ و رضوان، اللہ اکبر، جب وہ آئے ہیں نا ان کے بچے تو آ کر اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابا حضور آج آپ کی بات ہم نے اپنے استاد کو بتا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجدد کہتے ہیں اے بچوں پھر تمہارے استاد نے کیا کہا؟ کہا حضور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ اپنے والد سے کہنا میں جانتا ہوں حضرت مجدد اللہ کے محبوب ہیں، حضرت مجدد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بس خالی اتنا کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد تڑپ جاتے ہیں، حضرت مجدد اسی رات کو اٹھتے ہیں، نماز تہجد پڑھی، نماز تہجد پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی دوسرے ولی کامل کی بارگاہ کے حوالے سے دعا کر رہا ہے، ایک اللہ کا ولی دوسرے ولی کے حوالے سے دعا کر رہا ہے کہ اس وقت جس کے مقدر کے اندر شقاوت لکھی گئی تھی، یہ لکھا گیا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد دعا کرتے ہیں اللہ اکبر کہ اے مولا اپنے ملا طاہر لاہوری کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے، جہنمی سے جنتی بنا دے،
کہ آج بھی اپنی آج پھر دعا کروں گا، اور پھر دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اب مولا کی بارگاہ میں تڑپ جاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی مچل جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا ان کی شقاوت کو بدل دے، اے مولا سخی سے سعید بنا دے، اے مولا جہنمی سے جنتی کر دے۔ آنسو بہ رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن پھر لوہے محفوظ پر دیکھتے ہیں، جہنمی کے جہنمی رہے، اے قاتل اپنی قسمت پر ناز کرو اور اپنے قاتل دلہ پر فخر کرو، فخر۔ پھر اس کے بعد غوث پاک کا فرمان یاد آتا ہے کہ میرے غوث نے فرمایا ہے کہ اگر تقدیر مبرم بھی ہو میرا وسیلہ تو اللہ تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ پھر جھکتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، پھر دعا کرتے ہیں، اے مولا تجھے تیرے عبدالقادر کا واسطہ ہے، تجھے تیرے عبدالقادر کا واسطہ، تجھے غوث کا واسطہ، اے مولا ان کے وسیلے سے ان کو سخی سے سعید بنا دے، اے مولا جہنمی سے جنتی کر دے۔ بس غوث کا وسیلہ پیش کرنا تھا، آنکھیں ساون بانوں برس رہی تھی، میرے غوث کا وسیلہ پیش کیا، مجدد نے آنکھیں بند کی، لوہے محفوظ سامنے آیا اور دیکھا اللہ رب العزت نے غوث کا وسیلہ پیش کرنے کے صدقے سے جہنمیوں کی فہرست سے نام نکال کر جنتیوں میں داخل کروا دیا۔ اے سنیوں، یہ قادری مولا ہے، اس غوث کے دامن سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ معمولی نہ سمجھنا غوث کے دامن کی، معمولی نہ سمجھنا اپنے غوث کے دامن۔ اللہ نے بڑے رتبوں سے نوازا ہے، بڑے رتبوں سے نوازا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک، بس آج یہیں پر میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ جب بھی مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے، بیٹھ جاؤ سر جھکا دو مولا کی بارگاہ میں اور پھر دعا کرو میرے غوث کا وسیلہ دے، پھر دعا کرو میرے غوث کا وسیلہ دے۔ دیکھو میرا مولا کیسے کرم فرماتا ہے۔ ارے میرے غوث کا فرمان ہے میرے بھائی، میرے غوث کا فرمان ہے۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں میرا مرید اگر اچھا نہ بھی ہوا تو کیا ہوا؟ کیا فرماتے ہیں؟ قاضی ناز کرو نام اپنے غوث پر۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہ بھی ہوا تو کیا ہوا؟ ارے میں تو اچھا ہوں نا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں تو اچھا ہوں، اگر میرا مرید اچھا نہ ہوگا تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں نا۔ وہ غوث کے نام سے ہمارا وابستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکلات آئے، بس استقامت کا مظاہرہ، صبر کا مظاہرہ اور دعا کرو غوث پاک کے صدقے۔ یقیناً یہ دعا کا طریقہ آج کے ملا اور مولویوں نے نہیں سمجھایا، یہ غوث کا وسیلہ پیش کرنا سمجھایا ہے تو ہمیں مجدد الفسانی نے سمجھایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس غوث کے دامن سے ہمارا وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے، اور صحیح معنوں میں قادری غلام بن جائے، اپنے قادری آقا کی پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت ان کی تعلیم کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔